بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایصال ثواب کے طور پہ قرآن مجید بخشنا یا بخشوانا، اس کا کیا حکم ہے؟ ایسا کرنا صحیح ہے یا پھر غلط ہے؟ کیا اس طریقے سے ایصال ثواب ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا؟ اچھا دیکھیں، ایصال ثواب کے حوالے سے جو آج کل بڑا مشہور ہے اور رواج چلا ہوا ہے ایصال ثواب کا۔ ایصال ثواب کا کیا رواج چلا ہوا ہے کہ ایک بندہ مر گیا ہے، فوت ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا، اس کے پیچھے والے، اس کے وارثین وغیرہ لوگوں کو پیسے دے کے لوگوں سے قرآن لیتے ہیں، قرآن خوانی کرواتے ہیں، یا لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ہاں بھی تم قرآن بخش دو، ٹھیک ہے، کتنے قرآن بخش رہے ہو، تم نے کتنے قرآن پڑھے ہیں، آج کتنا قرآن کی تلاوت کی ہے، میرے فلاں کو بخش دو۔ تو یہ جو رواج ہے، ویسے تو جو ایک ہے نا صدقہ جاریہ ایک ہوتا ہے، وہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک شخص تھا جس نے کسی نیکی کا آغاز کیا، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن نیکی کا سبب ہے، اس کی وجہ سے لوگ نیکیاں کر رہے ہیں، اس کو ثواب ملے گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ اتنا ثواب ملے گا جتنا نیکی والے کو۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو بندہ کسی کو نیکی کے راستے کو پہ چلائے گا، یا جس نیکی کا ذریعہ بنے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس نیکی کے برابر، نیکی کرنے والے کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ والدین ہیں، والدین کے لیے لوگ قرآن بخشواتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں۔ والدین کے لیے تو ویسے بھی اجر ہے، اگر والدین اپنی اولاد کی اچھی اور نیک تربیت کرتے ہیں، اچھی اور نیک تربیت کرنے کے بعد وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اولاد کیا کرتی ہے؟ نیک کام کر رہی ہے، اچھے کام کر رہی ہے، پھر کیا ہے؟ اس کو اجر ملے گا۔ اذا مات الانسان انقطعت عنہ عملہ الا من ثلاث، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کے اعمال کا جو 3 قسم کے اعمال ہوتے ہیں، نیکیاں کا سلسلہ ہوتا ہے، وہ جاری رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی ایسا ثواب کا کام ہے، اس نے کوئی کنواں بنوا دیا، کوئی نل کا موٹر لگوا دی پانی پینے کے لیے لوگوں کو، یا اسی طریقے سے مسجد بنوا دی، یا کوئی بھی ایسا کار خیر کا کام جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا، وہ جاری ہے، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے ایسا علم جو بھلائی کا سبب ہو، تو اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو سکھا گیا، لوگ پیچھے سے عمل کرتے ہیں، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور والد صالح یدعو لہ، نیک اولاد ہے، اور نیک اولاد اس کے حق میں دعائیں کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ والد تک پہنچاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سکھایا بھی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ والدین کے لیے دعا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ اچھا، والدین کے لیے جو عام طور پہ ہے۔ دوسرا جو سلسلہ ہوتا ہے، وہ جس کو عام طور پہ یہ قرآن خوانی کہا جاتا ہے، یا پھر قرآن مجید بخشوانے والا سلسلہ سسٹم ہوتا ہے، یا دوسرا طریقہ یہ سمجھ لیں کہ اولاد، مثال کے طور پہ ایک تو ہے کہ اولاد نیک کام کرتی ہے، والدین کو آٹومیٹک ثواب ملتا ہے۔ دوسرا یہ کہ والدین کی طرف سے کوئی کام کیا جائے، فلاں کام والدین کی طرف سے، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، کچھ ہیں جو ثابت ہیں اور کچھ ہیں جو ثابت شدہ نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ صدقہ ہے، ابو داود کی حدیث ہے، آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ہے، اس نے کہا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے اور میں اس کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کیا اس صدقے کے ذریعے سے میری والدہ کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل پہنچے گا۔ تو اس نے کہا میرا فلاں والا جو باغ ہے، میں اپنی والدہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں، آپ گواہ ہو جائیں۔ تو گویا کہ یہ کیا ہے؟ یہ کار خیر ہے، یہ صدقہ ہے، اور یہ جو ہے نا مثال کے طور پہ والدین کی طرف سے یا اپنے بڑوں کی طرف سے بالکل کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے طریقے سے جو سب سے زیادہ مشہور، آسان اور سستا ہے، جو آج کل سب سے زیادہ عام پایا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ ایصال ثواب، قرآن والا، قرآن بخش دو بھائی، قرآن بخشوانے والی، قرآن خوانی کرنا، قرآن بخشوانا، یہ پڑھ کے اس کو بخش دو، یہ پڑھ کے فلاں کی روح کو بخش دو، یہ پڑھ کے اس کی، یہ کیا ہے؟ یہ تو ایسے ہے کہ جیسے بندہ اپنی نماز پڑھنے کے لیے کسی اور کو ملازم رکھ لے۔
کسی کو ملازم رکھ لے کہ بھئی تم میری جگہ پہ نماز پڑھا کرو، میں تمہیں اتنے پیسے دیا کروں گا، کیا خیال ہے وہ جنت میں چلا جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ نماز یا کوئی بھی نیکی ہر شخص کا اپنا ذاتی فعل ہے، کرائے پہ آپ نہیں کروا سکتے، یہ بات ذہن رکھ لیں، کرائے پہ نہیں کروا سکتے۔ آپ یہ کہیں بھی فلاں بندہ آپ کی جگہ کو نماز پڑھتا رہے گا، آپ اس کی تنخواہ مقرر کر دیں، بے شک نماز پڑھتا رہے، وہ صحیح طریقے سے خالص نیت سے نماز پڑھتا رہے، لیکن آپ کے مردے کو ثواب نہیں پہنچے گا بھائی۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے فرعون مر گیا، فرعون کے حق میں کوئی قرآن بخوانی کروا دے، فلاں کروا دے، ثواب کروا دے، فرعون جنت میں چلا جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ کیوں جائے گا بھائی؟ کیونکہ اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا جب وہ فوت ہوا ہے۔ اب وہ جو 3 ذرائع شریعت نے بتائے ہیں اللہ رسول نے، وہ 3 ذرائع سے اگر اس کو ثواب پہنچ سکتا ہے کسی کو بھی تو پہنچ سکتا ہے، اور ان 3 ذریعوں میں سے کوئی ذریعہ اس کے پاس نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ علم نافع بھی اس نے نہیں پھیلایا، نیک اولاد بھی اس کی نہیں ہے اس کے حق میں دعا کرنے والی، اسی طریقے سے صدقہ جاریہ بھی اس کا کوئی نہیں ہے۔ یہ 3 ذریعے نہیں ہیں، ان تینوں کے علاوہ کسی اور ذریعے سے آپ کچھ بھی کرتے رہیں کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو قرآن خوانی کرواتے ہیں اور یہ قرآن بخشواتے ہیں، جی قرآن پڑھ کے بخش دو، فاتحہ پڑھ کے بخش دو، فلاں کر کے بخش دو، اس طریقے سے ثواب نہیں پہنچتا۔ قرآن و سنت میں اس چیز کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، سلف صالحین، آپ ان کو دیکھیں، ان کو پڑھیں، کبھی بھی ایسا کہیں سے ثابت نہیں ہوتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے لیے بخشوایا ہو، صحابہ نے کسی کے لیے بخشوایا ہو، سلف صالحین اہل حدیث نے کسی کے لیے بخشوایا ہو، کسی سے اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ تو آج کا رواج ہے، اور یہ آج کا بدعتی رواج ہے، بدعی، ورنہ قرآن و سنت سے اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ جب قرآن و سنت سے ثبوت نہیں ملتا تو اس چیز کو ہم صحیح اور حق کیسے مان اور تسلیم سکتے ہیں؟